2006-7 کی بات ہے. پشاور یونیورسٹی پر لان میں مراد سعید کے ساتھ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی. وہ پولنگ ایجنٹ خود امیدوار ہے. اس وقت صرف خیبر پختونخوا سے میرے جیسے 9 نوجوانوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. عمران خان ہمیشہ سے کائنڈ رہے ہیں. مجھے کور کمیٹی کا ممبر بھی بنایا اور الحمدللہ ٹکٹ بھی دی. میرا ایمان ہے کہ اسی پارٹی کے ساتھ اینڈ بھی کروں گا, اسی لیڈر کے ساتھ انشاءاللہ. لیڈر کے کاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ میں کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں. کہا آپ جب ایک ورکر کو ٹکٹ دیتے ہیں, ہر ورکر اندر سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹکٹ مجھے دیا گیا ہے, لہٰذا مجھے کینڈیڈیٹ کی طرح جان مارنی چاہیے. گرفتار ہوا, جیل گیا, انویسٹیگیشن, انٹروگیشن, کویسچنز وغیرہ بہت زیادہ کی گئی. پریشر جتنا بھی پڑے گا میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا, میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. ووٹ عمران خان کا ہے, کینڈیڈیٹ میں ہوں. ٹریننگ مکمل ہے, ہم نے فل فلیج تیاری کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی. فارم 45 بھی ملیں گے, داندلی کو بھی روکیں گے انشاءاللہ تعالی. جو لوگ ووٹ ڈالیں گے اس میں سے میجورٹی پہرا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد فہیم اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کے مرکزی صدر تو تھے, لیکن جب انٹرا پارٹی انتخابات ہی ختم ہو گئے تو وہ صرف ایک کارکن رہ گئے ہیں, مینا خان آفریدی, جو کہ پی کے 83 پشاور سے امیدوار بھی ہیں. مینا خان صاحب بہت شکریہ. بہت لمبا سفر گزرا, 4-5 لوگ یونیورسٹیوں کے اندر احتجاج کرتے, ہاتھ میں چاٹ پکڑے ہوئے, پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کا نام لیتے ہوئے, اور آج لاکھوں کا مجمع آپ کے ساتھ ہے. یہ لمبا سفر شروع کیسے ہوا اور اب تک کیسے پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہیم صاحب. 2006-7 کی بات ہے جب پشاور یونیورسٹی پر لان میں مراد سعید کے ساتھ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی, اور بہت سے توڑے لوگ تھے اس وقت عمران خان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, اور وہ سفر چل پڑا. اس دوران بہت سے نشیب فراز آئے پارٹی کے اندر, اور ایک نظریہ, ایک سوچ, عمران خان کا ویژن جو ہمیں عمران خان اور پارٹی کے ساتھ ہمیشہ سے جو ہے وہ اٹیچ کرتا رہا ہے. اور یہ سفر جو ہے یہ کٹن ضرور تھا, لیکن اپنا لیڈر اور ویژن اور ان کا مشن جو ہے وہ ہمیں حوصلہ دیتا تھا. اور آج الحمدللہ پارٹی نے اعتماد کیا, پی کے 83 کا ٹکٹ دیا. عمومی طور پہ کہتے ہیں ٹکٹ اس کا ہے جس کے پاس پیسے ہوں. آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے, غربت بھی ہے, اور کوئی ایسی خاص انکم بھی نہیں ہے, تو ٹکٹ کیسے ملا؟ الحمدللہ گزر بسر بہترین طریقے سے چل رہی ہے, اور عمران خان نے ہمیشہ سے اس تاثر کو زائل کیا ہے. مراد کے پاس بھی کروڑوں روپے نہیں تھے, شاہد خٹک کے ساتھ, علمگیر کے ساتھ, اسی طرح اور نوجوان ابھی تو ہے الحمدللہ. اور میں نہیں, اب آج بھی نہیں ہے مراد کے ساتھ. میں نہیں, اس وقت صرف خیبر پختونخوا سے میرے جیسے 9 نوجوانوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں, اور پوری پاکستان سے آپ پھر اندازہ لگا لے کے کتنے. تو میں اپنے لیڈر کا, چیئرمین عمران خان کا لیڈرشپ کا اعتماد, ان کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے لیڈر کو اور اپنے عوام کو بھی مایوس نہیں کروں گا. پشاور میں کچھ لوگ تھے جن کا نام عمران خان نے خود لیا تھا کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے, ان میں آپ کا نام بھی شامل تھا. کیا جادو کیا تھا کہ ان کو نام لے کے کہنا پڑا کہ یہ حلقہ اس کا ہے؟ عمران خان ہمیشہ سے کائنڈ رہے ہیں, میرے لیڈر رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہے, اور وہ ہمیشہ سے ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ نظریاتی ہوں, جو کہ ان کے ویژن کو سمجھتے ہوں, جو کہ پاکستان کا دکھ درد رکھتے ہوں. تو چیئرمین صاحب کو پتہ ہے, چیئرمین صاحب نے نہ صرف یہ مہربانی کی بلکہ مجھے یوتھ ونگ کا مرکزی صدر بھی بنایا, مجھے کور کمیٹی کا ممبر بھی بنایا, اور الحمدللہ ٹکٹ بھی دی. اور میں یہ بھی امید رکھتا تھا اگر چیئرمین صاحب باہر ہوتے تو شاید مشورہ بھی کرتے باقی ٹکٹوں میں. اچھا, یہ جو ٹکٹ کی بات آپ نے کی, بہت زیادتیاں بھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ. اگر تھوڑا سا ہم ماضی میں جائیں تو پی کے 78 کا ٹکٹ کافی کنفرم تھا آپ کا, نہیں مل سکا. پھر پشاور میئر کے لیے بھی آپ امیدوار تھے. کبھی دل میں آیا, جیسے باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, کہ بس اتنا کام کیا ہے پارٹی کے لیے, کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ عزت بھی ملے گی, یہ ٹکٹ بھی ملے گا, رتبہ بھی ملے گا؟ جس پارٹی سے اپنے سیاست کا آغاز کیا, میرا ایمان ہے کہ اسی پارٹی کے ساتھ اینڈ بھی کروں گا, اسی لیڈر کے ساتھ انشاءاللہ. عمران خان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ پالیٹکس سے بڑھ چکی ہے, مطلب بیانڈ پالیٹکس ایک اٹیچمنٹ ہے, اور نظریہ بڑا ہوتا ہے, ٹکٹ بڑا نہیں ہوتا. میں 2024 کے ٹکٹ پہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے کہتا تھا کہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, مجھے امید ہے ملے گا, اگر نہیں ملا پھر بھی میں پارٹی کے ساتھ رہوں گا. دیکھیں آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے, آپ کی جو سوچ ہوتی ہے,
وہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر, میری یہ سوچ ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر کے جو چیئرمین صاحب سسٹم کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں اس چینج میں اپنا کردار ادا کرے. اب اگر میں ممبر بن جاؤں تو شاید میں زیادہ رول پلے کر سکتا ہوں, لیکن اگر پارٹی کسی اور کو ٹکٹ دیتی ہے تو میں کبھی بھی اس نظریے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس لیڈر کے کاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ میں کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں اور جس کے خلاف ہم نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہے, یا میں اس امیدوار کو نقصان پہنچ جاؤں. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ تو لمبی کہانی ہے, انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں. پی کے 83 خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا حلقہ ہے, یعنی 2,85,86,000 ووٹ ہے یہاں پہ, اور بہت جگہوں پہ تو اتنا ووٹ بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے. کیسے کور اپ کیا, کیونکہ پوری کمپین ہے, ہر جگہ جانا, ہر بندے سے ملنا, ایٹ لیسٹ وہاں تک پہنچ کے بتانا کہ میرا سمبل بھی چینج ہے, اب میرے پاس بیٹ کا نشان بھی نہیں ہے, کیا اسٹریٹجی تھی؟ دیکھیں جی, ایک تو چیئرمین صاحب, میں پھر کہوں گا چیئرمین عمران خان کی انسپریشنز جو کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک پاور لاتی ہے. دوسرا جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر, یوتھ ونگ کے اندر جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے, تو وہ جو ہے وہ اس نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا ہے. اور تیسری ہماری جو تنظیمیں ہیں, ہماری پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں الحمدللہ وہ انتہائی فعال ہیں. اور جیسے آپ نے کہا, آپ جب ایک ورکر کو ٹکٹ دیتے ہیں تو پھر ہر ورکر اندر سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹکٹ مجھے دیا گیا ہے, لہٰذا مجھے کینڈیڈیٹ کی طرح جان مارنی چاہیے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھی کہ جس کے بنیاد پہ ہم ہر دروازہ ہم نے کٹکھٹایا, ہر شاپ پہ گئے, جلسے کیے, کارنر میٹنگز کی, اور اپنا نشان بھی پہنچایا, چیئرمین صاحب کا پیغام بھی پہنچایا. ماشاءاللہ زبردست رسپانس تھا. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگ جلسے کارنر میٹنگ چاہتے ہیں, ٹائم چاہتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنی تنظیموں کا بھی اور عوام کا بھی کہ جیسے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ 9 مئی کے بعد غائب ہو گئے, ابھی تک سامنے نہیں آئے. آپ غائب ہوئے لیکن گرفتار ہوئے اور جیل کے اندر وقت گزارا. کیا گزرا اندر, کیا کچھ ہوا, اور کیا کچھ کہا گیا جو کہ شاید آپ ماننے کو تیار تھے یا نہیں تھے؟ 9 مئی کے بعد آپ کو پتہ ہے حالات بڑے زیادہ خراب تھے. بالکل میں روپوشی میں گیا کوئی 18-20 دن, اس کے بعد گرفتار ہوا, جیل گیا, کوئی 22 دن جیل کے اندر گزارے. شاید بھی تھا آپ کے ساتھ, شاید خٹک بھی تھا, جلال محمد بھی تھا. شاید خٹک کو تو پھر لے گئے, جلال محمد اور میں پشاور سینٹرل جیل میں تھے. اور کوئی 22 دن گزارے اور 5 تانے جو ہیں وہی سلسلہ چلتا رہا, ایک سے نکال کے دوسرے میں, اور پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. میرے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا, انویسٹیگیشن, انٹروگیشن, کویسچنز وغیرہ بہت زیادہ کی گئی, اور جو بھی پوچھا گیا وہ تو بس اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن کچھ ڈیمانڈ تھی؟ ایک بات ہے کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا. کہا کیا گیا تھا کہ کیا کریں؟ مطلب مختلف چیزیں پوچھی گئی تھی, وہ میں آپ کے سامنے کیا کہوں, لیکن ایک بات ہے کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا. کہا تھا کہ پریس کانفرنس کر لیں. میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. کس پارٹی کی جوائن کرنے کی بات ہوئی تھی؟ میں پیپلز پارٹی, خٹک صاحب, پی ایم ایل این. میں کبھی عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. آپ تو نہیں چھوڑیں گے, کہ کہا کیا گیا تھا؟ میں جو بھی کہا تھا, لیکن میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا, ابھی کہا جا رہا ہے کہ جیتنے کے بعد خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہو گئی ہے ان سب کے ساتھ, اور یہ میری طرف آئیں گے. اس وقت کا پریشر جب ایک عام آدمی گرفتار ہوا تھا, اور اس کے بعد اگر آپ ایم پی اے بنتے ہیں, سچویشن مختلف ہوگی یا نہیں؟ پریشر جتنا بھی پڑے گا, یہ میں نے اپنے حلقے کے عوام سے بھی وعدہ کیا, اپنے ووٹر سے بھی وعدہ کیا کہ ووٹ عمران خان کا ہے, کینڈیڈیٹ میں ہوں, اور عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسی کامیابی سے ہارنا بہتر ہے کہ جہاں پہ میں عمران خان کو چھوڑوں, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. پریشر جتنا بھی پڑے انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ رہوں گا. پی کے 83 آپ کا بائی حلقہ بھی ہے, یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ یہاں کے نہیں ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں. کون کون سے مسائل ہیں؟ ٹھیک ہے, نظریے کا ووٹ تو ہے, لیکن ایک بہت بڑا ووٹ سوئنگ ووٹر بھی ہے جو چاہتا ہے کہ کام ہو. کون کون سے مسائل ہیں؟ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں, 4-5 سال حکومت میں رہے تو کیا پلان ہوگا, اور اگر اپوزیشن میں رہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہاں پہ بنیادی مسئلہ زیادہ تر جگہوں پہ بجلی کا بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ جو ہے گیس کا بہت بڑا ایشو ہے لوگوں کا, وہ بالکل رل چکے ہیں اس کی وجہ سے جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں. اور بلکہ میں ان ساری گلیوں میں جو ہے ہمیشہ سے گھومتا پھرتا رہا ہوں, مجھے سارا ایشو معلوم ہے. صاف پینے پانی کا وہ بھی ایشو ہے. ہماری جو گلی نالیاں ہیں,
زیادہ تر جو ہیں جو پچھلا گورنمنٹ تھی اس میں تو ہم نے کی تھی، اس دفعہ جو بی بی صاحبہ ایم پی اے تھی تو وہ بڑا ایشو ہے. تو آپ لوگوں نے ان کو فنڈ نہیں دیا ہوگا نا. ہاں تو یہ تو میں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اگین آپ نے اگر اپوزیشن میں آنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ حکومت میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ تو جو حالات چل رہے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں، یہ ایشو ہے ہمارا. اس کے علاوہ میں جو ہے بعض جگہوں پہ ہمارے جو ہائر سیکنڈری سکولز ہیں ان کے جو ہیں ہائر سیکنڈری سکول جو ہیں بہت دور ہیں وہاں سے، وہ ان کا بڑا ایشو ہے. سکولز کا، ڈسپینسریز کا بھی ایشو ہے جو آؤٹ سائڈ ایریاز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو سٹی ہے، سٹی میں جنازگاہ کا بڑا ایشو ہے. وہ لوگ جو ہیں کبھی اسٹیشنز پہ جاتے ہیں، کبھی گلی محلہ کے اندر جو ہیں جنازے پڑھتے ہیں. اس کا انشاءاللہ حل نکالیں گے. اور نوجوانوں کا سٹی کے اندر کھیل کود کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، تو وہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا اور سٹی کے اندر ہمیں جگہ ملی ہم سرچ آؤٹ کریں گے. تو پہلے تو اس کے اوپر، اگر نہیں تو پھر جو نمبر 1 اسکول کا گراؤنڈ ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کے لیے وہ کھول دیں گے خصوصی طور پہ. جب چھٹی کے جو 2 دن ہوں گے تو وہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کھلے گا کھلے عام. اور اس کے علاوہ جو ہے میرا ایک ویژن بھی ہے جو سپیریئر سائنس کالج کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ نے ایک جگہ مختص کی تھی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے. اس کے اوپر میرا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہماری حکومت بنی تو اس کے اوپر نوجوانوں کے لیے سپورٹس اسٹیڈیم بنائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو غلہ گودام کا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے. ہاں جی، اور خواتین ووٹرز بھی بہت زیادہ ہے اور مین سٹی سے نکلتی بھی ہیں. بالکل. ان کے لیے کیا ہے، ان کو جنازگاہ سے کیا کام ہے؟ یہی میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ جو غلہ گودام ہے تو غلہ گودام جو ہے وہ بھی وہ جو سٹی ہاسپٹل ہے نصیر اللہ بابر میموریل ہاسپٹل، وہ اس کے لیے پچھلے گورنمنٹ میں بات چلی تھی. لیکن میرا بھی وہاں پہ بھی میرا یہ ویژن ہے کہ وہاں پہ بھی جو وہاں کی ہے سپورٹس فیسیلیٹیز، یہ جو جگہ ہے میں اپنی سپیچز میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ نہیں ہوگا کہ یہ صرف نوجوانوں کے لیے ہوں گے، بلکہ یہ جو ہے مخصوص اوقات میں فیمیلز کے لیے بھی ہوں گی کہ وہ اپنی ریکریشنل ایکٹیویٹیز اور وہاں پہ واک وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے کریں گی. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ہم حلقے کے اندر جو ہماری خواتین ہیں ان کو ہم ٹرین کریں گے، دستکاری سینٹر وغیرہ ان کے لیے بنائیں گے تاکہ وہ ارن کر سکے اپنے گھروں کے اندر. تو یہ انشاءاللہ تعالی اپنے حلقے کے اندر ہماری کچھ ترجیحات ہے جس کے ہلکی سی بارش کے بعد آپ کا پورا حلقہ ڈوب جاتا ہے، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ 10 سال حکومت ہو گئے آپ کی. وہی میں نے کہا ڈرینیج کا ایشو ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی پریورٹی کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرا دیکھیں میں پارٹی کو اپنا فیملی سمجھتا ہوں اور اس وقت انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے حلقے کو بھی اپنی فیملی سمجھوں گا، اپنا گھر سمجھوں گا. اپنے بساط سے بڑھ کے جس سوچ کے ساتھ پالیٹکس سٹارٹ کی تھی اسی سوچ کے ساتھ اپنے حلقے کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. 2018 میں پشاور میں ایک امیدوار کا پولنگ ایجنٹ تھا، اس نے مجھے رات کے ٹائم فون کیا کہ ہمیں فارم 45 نہیں دیا جا رہا. آج وہ پولنگ ایجنٹ خود امیدوار ہے، کیا کرے گا وہ اپنا ووٹ چوری ہونے سے بچانے کے لیے؟ بالکل، وہ پولنگ ایجنٹ خود امیدوار ہے اس وقت، انہوں نے آپ کو کال بھی کیا تھا. اس دفعہ جو حالات چل رہے ہیں ہماری انشاءاللہ ٹریننگ مکمل ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ تب تک نہیں نکلیں گے جب تک کہ ہم فارم 45 سائن شدہ نکال نہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے فل فلیج تیاری کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ تو ہمیں آزاد کنسیڈر کر رہے ہیں، آل دو کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کنسیڈر نہیں کر رہے کہ آزاد امیدواروں کو وہ پولنگ ایجنٹ کے لیے بھی نہ بٹائیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے اور قانونی حق ہے ہمارا، اور پلان بی بھی اس کے لیے موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فارم 45 بھی ملیں گے، داندلی کو بھی روکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ووٹ پہ پہرا دیں گے. ووٹ پہ تو ہمارے ہر تقریر کے اندر یہ ہے کہ اس دفعہ آج تک ہم کہتے رہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اس دفعہ ہماری تقریر کے اندر ایک چیز اور موجود تھی کہ آپ نے پہرا بھی دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ووٹ ڈالیں گے اس میں سے میجورٹی پہرا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. مینا خان صاحب نے خود 5 سال پہلے ایز اے پولنگ ایجنٹ کام کیا تھا اور شاید کم سے کم میری معلومات میں یہ پہلے شخص ہے جو پولنگ ایجنٹ ہونے کے بعد 5 سال کے بعد امیدوار بھی ہیں. اور شاید یہی سب کچھ دیگر پارٹی سے بھی امید ہوتی ہے کہ جمہوریت میں ان کے ورکرز کو بھی ٹکٹ دیا جائے. کامیاب ہوتے یا نہیں وہ فیصلہ آپ کا ہے. بلے کا نشان تو نہیں ہے، ہتھیلی کا نشان ہے. ہتھیلی کتنی چلتی ہے، کہاں تک چلتی ہے، یہ تو 8 فروری کی شام کو پتہ چل جائے گا.